ہر عمل کے لیے نیت میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا فیصلہ اللہ رب العالمین ان کے کرنے والوں کی نیتوں کے اعتبار سے کرے گا۔ عمل کتنا بھی اچھا ہو، اگر نیت اس کی درست نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ مسئلہ نیت کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ نیت زبان سے پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، کیا دل میں ارادہ رکھنا یہی کافی ہے یا نہیں ہے؟ پیارے ساتھیوں، اس میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ نیت یہ دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نیت کی نہیں جاتی ہے بلکہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بھی بات پڑھی جاتی ہے، زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے۔ ہر عضو کا جس طریقے سے الگ الگ کام ہے، کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ایسے دل کا کام ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، خیالات لانا، اور زبان کا کام نیت کرنا نہیں بلکہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو نیت میں خلوص مطلوب ہے، پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔ ایک شخص اگر روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں نیت میں خلوص نہیں ہے، وہ دکھاوا اور ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور زبان سے پڑھ رہا ہے میں نیت کرتا ہوں اللہ واسطے روزہ رکھنے کی، اس کا زبان سے پڑھنا کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو دل مطلوب ہے، دل میں کیا خیالات ہیں، کیا ارادہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور دل میں اس کے خلوص ہے، اللہ کے واسطے ہی سچ مچ وہ روزہ رکھ رہا ہے اور زبان سے وہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو زبان سے پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک قابل غور بات ہے اس دعا میں، یہ جو نیت پڑھی جاتی ہے زبان سے، نویت بصوم غد من شہر رمضان، یا بعض لوگ کچھ دوسرے الفاظ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ آتا ہے غد۔ غد معنی ہوتا ہے آنے والا کل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں کل کے دن کے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور پڑھنے والا اس بات کو پڑھتا کب ہے؟ طلوع فجر کے پہلے پہلے، یعنی سحری کا وقت رہتے رہتے ہی اس ذکر کو بندہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے دن کے روزے کی۔ کل کا دن کب آئے گا؟ انگریزی اعتبار سے اور عربی اعتبار سے آپ سمجھیں۔ عربی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے آنے والا دن طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد غروب ہوگا، پھر تب اس کے بعد کل شروع ہوگی۔ اور انگریزی اعتبار سے یہ آج رات میں پڑھ رہا ہے اور آنے والی رات کے 12 بجیں گے تب وہ کل کا دن شروع ہوگا۔ تو گویا ایک بندہ جو یہ کہہ رہا ہے میں کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ کون سے دن کی کر رہا ہے؟ ایک دن بعد کی۔ روزہ رکھ رہا ہے آج اور نیت پڑھ رہا ہے کل کی۔ پہلے دن کے روزے کی نیت پڑھ رہا ہے اور حقیقت میں وہ نیت پڑھ رہا ہے دوسرے دن کے روزے کی۔ ایسے ہی آخری دن کے روزے کی نیت پڑھے گا اور حقیقت میں وہ نیت کون سی پڑھ رہا ہے؟ عید والے دن کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اتنی بڑی غلطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اگر یہ ذکر ثابت ہوتا تو یقیناً اس میں نہیں ہوتی۔ سحری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کر لیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحری کرنا یہ فرض نہیں ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سحری نہیں کیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سحری کرنا افضل ہے، بہتر ہے، یہی آپ کے لیے، اسی میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ سحری اور افطار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیا ہے کہ سحری آپ تاخیر سے کریں۔ تاخیر سے مطلب سحری کا جو آخری وقت ہے وہ آخری وقت تک کیا کریں۔
1-2 منٹ 5 منٹ پہلے آپ کریں. ایسا نہ ہو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ سحری کر کے اور پھر اس کے بعد پتہ چلا آپ کو نیند آ گئی، سو گئے، فجر کی نماز بھی گول ہو گئی. افطاری میں آپ جلدی کریں. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا پوری طرح سے اور افطاری کر لیں، نہیں. سورج پوری طرح سے غروب ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ افطاری کر لیں. 5 منٹ 10 منٹ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سحری کے تعلق سے ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص برتن لیے بھی ہو، کچھ کھا پی رہا ہو اور اسی دوران اذان ہونے لگی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ برتن کو رکھ نہ دے بلکہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی حاجت پوری کر دے. یاد رہے یہ رخصت عادت بنانے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو ہمیشہ وقت رہتے سحری کر لیتا ہے. اتفاق سے کسی دن آنکھ نہیں کھل سکی اور لیٹ ہو گیا، کھانا شروع کیا، برتن ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، کھا پی رہا ہے کچھ، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو اس کے لیے یہ رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ وہ جو کھانا چاہ رہا ہے وہ جلدی سے کھا پی لے، اس کا روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا. افطاری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رطب کھجوروں سے افطاری کرتے ہیں، یعنی تازہ کھجوریں. وہ نہیں ملتی تو سوکھی کھجوریں جو ہم اور آپ یہاں استعمال کرتے ہیں وہ ایسی کھجوروں سے افطاری کر لیتے ہیں. وہ بھی نہیں ملتا تو راوی کہتے ہیں چند چلو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے. ایک بات یہاں وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کھجوریں چونکہ میٹھی ہوتی ہیں اور اگر کھجور میسر کسی کے پاس نہ ہو تو جو بھی چیز میٹھی میسر ہو اسی سے افطاری کر لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں رطب کھجوریں یعنی تازی کھجوروں کا ذکر ہے، پہلے وہ نہیں ہے. تب عام کھجوریں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر تیسرے نمبر پہ پانی ہے. پانی سے افطاری کرنا یہ سنت ہے اگر پہلی دونوں باتیں آپ کے پاس میسر نہ ہو. روزے کے تعلق سے شریعت نے ہر عبادات کے جیسے روزے میں بھی بعض ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ مخصوص قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں وقتی طور پر یا دائمی طور پر، ایسے لوگوں کے لیے رخصتیں بھی دی ہیں. ان میں سے ایک شخص مسافر ہے. مسافر کے لیے جائز ہے، رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے. وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر. اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو. اختیار دے دیا. اور وہ کون سے صحابی کو؟ جو بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی برابر ہمیشہ اہتمام کرتے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے. ایسے صحابی کو بھی کہا کہ اگر چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو نہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ آپ تندرست ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں لہذا آپ کے اوپر ضروری ہے، ایسا حکم نہیں دیا. ایک اور واقعہ صحابہ کرام میں سے بعض بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، راستے میں سفر میں تھے، ہم میں سے بعض لوگ روزے سے تھے اور بعض روزے سے نہیں تھے. پھر ہم میں سے وہ جو روزے سے نہیں ہیں اسے روزے داروں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو روزے دار ہیں انہیں بھی بغیر روزے کے وقت گزارنے والوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی سبھی لوگ خوش ہیں. جو روزہ سے ہے وہ بھی درست کام کر رہا ہے اور جو روزے سے نہیں ہے وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے. البتہ جو روزے سے نہیں تھا اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہونے کے بعد اس پورے 11 مہینے میں جب چاہے جب اس کو میسر ہو وہ روزوں کی قضا ضرور کرے گا. انہی رخصت پانے والوں میں سے ایک وہ عورت ہے جو پریگننسی کی حالت میں ہو، حمل کی حالت میں ہو، حمل سے ہو یا اپنے بچے کو نومولود بچے کو دودھ پلا رہی ہو. ایسی عورتوں کے لیے بھی
رخصت شریعت نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اگر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یعنی روزہ رکھنے سے اگر حمل کو دقت نہیں آتی ہے، کوئی نقصان کا ڈر نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے، اور اگر ڈر کی بات ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. ایسے ہی دودھ پلانے والی ماں کے لیے رخصت ہے، اگر روزہ رکھنے سے بچے کی خوراک پوری طرح سے تیار نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے. بعض لوگ یہاں، بعض عورتیں ایسا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو مکروہ سمجھتی ہیں اور ایسا سمجھتی ہیں کہ آج کل بازاروں میں قسم قسم کے دودھ موجود ہیں، وہ دودھ لا کر ہم بچے کو پلا دیں گے، ہم روزہ رکھیں گے. شریعت نے رخصت دیا ہے تو وہ چیزیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں ہے جو ماں کے دودھ میں ہوتا ہے. لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اس رخصت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں اور بازاروں والا دودھ نہ پلائیں. یہی بہتر ہے. شریعت نے رخصت دیا ہے تو آپ اس کا استعمال کریے. اور اگر آپ کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، بچے کو پوری خوراک دے سکتی ہے ایک ماں روزہ رہ کر بھی، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. ایک بات یہاں اہم اور ہے کہ روزہ جو مسافر رکھے گا، وہ مسافر، روزہ جو مسافر نہیں رکھتا ہے رخصت ہے اسے، وہ سفر کی حالت میں رخصت ہے. مثال کے طور پر ایک شخص وہ کل آنے والے دن میں 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے اسے کہیں سفر پہ نکلنا ہے اور اس کا ٹکٹ بک ہے، طے ہے. اب وہ اگر چاہے تو سحری نہ کرے یا رات میں نہ کھائے اور بغیر روزے کے صبح سے ہی وقت گزارے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کا جانا کینسل ہو جائے، کسی ناگہانی حالت کی وجہ سے اس کا جانا رک جائے اور وہ نہ جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ملتا ہے. راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور آپ روزے کی حالت میں تھے. کچھ دور جانے کے بعد، یعنی مدینہ شہر سے نکل گئے، سفر کا حکم ان پر لاگو ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھا پی کر روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا. تو جب آپ سفر میں نکل چکے ہیں پھر آپ کے لیے رخصت ہے، آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور چاہیں تو آپ وہ روزہ مکمل کر لیں. رخصت پانے والوں میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جو ناپاکی کے ایام میں ہو، چاہے وہ مہینے والی ناپاکی ہو یا بچوں کی ولادت کے بعد کی ناپاکی ہو، بلکہ اس میں رخصت ہی نہیں بلکہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی. جس طریقے سے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے ہی روزہ رکھنے سے بھی ایسی عورتوں کو منع کیا گیا ہے، اور وہ عورتیں ان روزوں کی قضا بھی بعد میں کریں گی. رخصت پانے والوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اسی طریقے سے وہ شخص جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. تو پھر ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ایک الگ قسم کی رخصت ہے، الگ طرح کی رخصت ہے. وہ یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور وہ روزہ کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کھانا کھلائیں گے. جو شخص دائمی مرض میں ہو اور جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اتنا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یقیناً ان دونوں قسم کے بارے میں یہی امید ہے کہ وہ آگے بھی روزوں کی قضا نہیں کر سکتے ہیں. جیسے وہ آج مجبور ہیں ایسے وہ آگے کے دنوں میں بھی مجبور رہیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو اس دن رمضان میں روزہ رکھنے کی حکم ہے اور نہ ہی بعد میں روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے، بلکہ ان کے لیے ایک خصوصی رعایت شریعت نے دیا کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے. اور رہی بات ان مریضوں کی جو وقتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں 2-4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، تو ایسے مریضوں کے لیے اتنی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے جب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے. قضا روزوں کے تعلق سے کچھ اور مسائل بیان کی جا رہے ہیں.
یہ تو ذکر ہو چکا ہے کہ کون لوگ قضا کریں گے، کون لوگ نہیں کریں گے۔ قضا روزوں کی کب ادائیگی کرنی ہے، یعنی قضا کب کرے گا بندہ؟ کیا رمضان کے بعد فوراً ہی، یا اس کے لیے کچھ اور رخصت ہے؟ صحیحین کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہوتی اور میں ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا۔ شعبان کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے ٹھیک پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ ابھی جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پورا ہوتے ہی رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان روزوں کی قضا، یہ پورے 10 مہینے گزر جاتے اور میں نہیں کر پاتی، اور میں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تب اس مہینے میں میں ان روزوں کی قضا کرتی۔ مطلب یہ کہ آنے والے رمضان میں اگر ایک شخص کے روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کے بعد جو رمضان آئے گا، اس رمضان کے بیچ میں، دونوں رمضان المبارک مہینوں کے بیچ میں جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں جب چاہے بندہ وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اور ان روزوں کی قضا کے لیے ایک رخصت شریعت نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ روزوں کی قضا بالترتیب لگاتار ضروری نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، ایسی آیت نازل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے متتابعات لفظ کو منسوخ کر کے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ اخر نازل کیا۔ یعنی پہلے کیا نازل ہوا کہ ان روزوں کی قضا بعد کے کچھ ایام میں لگاتار کرے، ایسا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے متتابعات لفظ منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کیا کہ ان روزوں کی قضا بعد کے کچھ ایام میں کر لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کو دلیل بنا کر روزوں کے درمیان میں فاصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نوکری کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، ہفتے میں اس کو ایک دن چھٹی ملتی ہے اتوار کو۔ اب وہ اگر چاہے تو اپنی سہولت کے لیے اگر اس کے 5 روزے چھوٹے ہیں تو وہ ہر ہفتے میں 5 اتوار کو لگاتار وہ روزے رکھ لے، اس کا انشاءاللہ روزہ قبول ہوگا۔ لگاتار رکھنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک کے روزے یا کوئی اور روزہ جو اس پر فرض تھا، مثلا نذر مان لیا ہے کوئی، اور وہ نذر کے روزے اس پر فرض ہو گئے، کسی بھی قسم کا فرض روزہ کسی کے اوپر ہے اور وہ ان روزوں کی ادائیگی نہیں کر سکا، روزوں کی قضا نہیں کر سکا ہے، تو اس کے جو ورثہ ہوں گے، یعنی وہ وفات پا گیا اور روزوں کی قضا نہیں کر سکا، تو اس کے جو ورثہ ہوں گے وہ ورثہ اپنے اس وفات شدہ شخص کی طرف سے روزوں کی قضا کریں گے۔ یہ ایصالی ثواب کے لیے جو بہت سارے ڈھکوسلے لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، یہ مشروع طریقہ ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے بھی والد یا ماں یا دادا دادی یا بھائی بہن کوئی بھی وفات پا گئے اور ان پر روزوں کی قضا تھی، رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے بیماری کی وجہ سے اور ان کی قضا بھی نہیں کر پائے، اس سے پہلے وفات ہو گئی، تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے اس وفات شدہ شخص کی طرف سے ان 5 روزوں کی قضا کریں جو وہ نہیں کر سکا تھا اور وفات پا گیا ہے، اور اس کا ثواب اس تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کے تعلق سے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ رخصت ہے اتنی کہ بندہ اگر نفلی روزے کی وقت میں ہے اور کوئی شخص اسے دعوت پر بلا رہا ہے یا اس کو کوئی چیز پسند آ گئی کھانے پینے کی، تو اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ چاہے تو روزہ توڑ دے، دعوت قبول کر لے، یا کوئی چیز مل گئی ہے اچھی خاصی کھانے پینے کی، وہ چاہے تو اس کو کھا لے اور اپنا روزہ توڑ دے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں ایسی کوئی اجازت نہیں۔ اور وہی روزہ اگر رمضان کے جو چھوٹے ہیں قضا کے طور پر کوئی رکھ رہا ہے کہ پچھلے سال رمضان کا جو روزہ چھوٹا تھا وہ روزہ اگر آج کوئی رکھے بھی ہے بطور قضا کے، تو
اس حالت میں اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کھانے کی. آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کھانے کی، کیونکہ یہ فرض روزہ ہے. یہ الگ بات ہے، آپ کو اختیار تھا، چاہے تو آج رکھتے چاہے تو کل رکھتے، لیکن آپ نے جب روزہ رکھ لیا ہے تو وہ فرض روزے کا حکم میں ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ کچھ کھائیں یا پیئیں. ایک واقعہ ملتا ہے اس طرح کا، ام ہانی رضی اللہ عنہ کا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص، ایک کوئی عورت اتنے میں کچھ پیالے میں کچھ پینے کی چیز لے کر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ کے دے دیا. آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور کچھ بچا کر ام ہانی رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ آپ پی لیں. وہ پی لی اسے اور اس کے بعد بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو روزے سے تھی، لیکن آپ کا جھوٹا پینے کے لیے میں اپنا روزہ توڑ دیا اور اسے پی لیا. آپ نے یہ نہیں کہا آگے کہ چلو کوئی بات نہیں، روزہ توڑ دیا کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ آگے ایک سوال پوچھا. کیا کہ کیا تمہارا یہ روزہ رمضان کے روزوں کی قضا تھا یا نفلی روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نفلی روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. مطلب یہ کہ اگر نفلی روزہ نہیں ہے، فرض روزہ ہے، یہ فرض روزوں کی قضا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ایک گناہ کا معاملہ ہو گیا ہے. یعنی کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزوں کی قضا رکھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں اس کو توڑ دے اور چاہے کل رکھ لے، ایسی اجازت نہیں ہے. روزوں کے تعلق سے یہ چند مسائل تھے جو بیان کیے گئے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی کچھ اور اہم مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ارحم الراحمین ہم سبھی لوگوں کو صحت و تندرستی کی حالت میں رمضان المبارک کا یہ مکمل مہینہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں اس مہینے میں خوب نیکیاں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہوں اے اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، انہیں جلد سے جلد شفا دے تاکہ وہ بھی اس مبارک مہینے میں اچھے بھلے اور نیک کاموں کو انجام دے سکیں. ہم میں سے جو بھی بھائی بہن والدین اولاد جو بھی وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان تمام کی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما دے. جو مقروض ہونے قرض چکانے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.